چلے جاتے ہیں تو یہ سب سے آخر میں جاتا ہے. گھر کا آدمی نا، گھر کا آدمی. کچھ لوگ اللہ کے اپنے گھر کے ہوتے ہیں جو سب سے پہلے آتے ہیں، سب سے آخر میں جاتے ہیں. کچھ اللہ کے اپنے گھر کے بھی لوگ ہوتے ہیں جو سب سے پہلے آتے ہیں اور سب سے آخر میں جاتے ہیں. یہ گھر کے لوگ ہیں. حضرت عثمان ابن مظعون فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے، میں دنیا سے بے تعلق رہنا چاہتا ہوں اور دنیا کی لذتوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہتا ہوں تاکہ میری روحانیت بڑھ جائے اور آخرت میں میرا مقام بڑھیا ہو. مجھے رہبانیت کی اجازت دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی رہبانیت یہ ہے جو پہلی قوموں کو رہبانیت سے، دنیا کی کنارہ کشی سے، دنیا کی لذتوں سے روحانیت ملتی تھی، آخرت میں بلند درجہ ملتا تھا. میرا مولا اللہ کریم میری امت کو اور میری امت کے ان لوگوں کو جو مسجد میں انتظار میں بیٹھتے ہیں اور نماز کے انتظار میں بیٹھتے ہیں، اللہ انہیں وہ سب کچھ دے دے گا جو پہلے لوگ جنگلوں میں جا کر روحانیت اختیار کیا کرتے تھے. کوئی آدمی مسجد میں آئے اور اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، جب تک وہ مسجد میں بیٹھا ہے سبحان اللہ، اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائے خیر، دعائے مغفرت کرتے رہتے، دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں. تو ایمان والوں کا تعلق مسجد سے، پاور ہاؤس سے تعلق ہے، پاور ہاؤس سے تعلق ہے جس سے ان کی ایمانی زندگی کو توانائی ملتی، قوت ملتی ہے. جو جس قدر ادب کے ساتھ آئے گا، جو جس قدر اللہ کے گھر کی عظمت لے کے آئے گا اور جو جس قدر اہتمام سے اللہ کے گھر میں آئے گا، اللہ کے گھر سے اسے ویسے ہی نور ملے گا. آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، آدمی صبح آئے یا شام آئے، جتنی بار بھی دن میں اللہ کے گھر میں آئے، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک مہمانی تیار کرتے ہیں. جب وہاں پہنچے گا تو سامنے پائے گا. اللہ کی مہمانی تو اللہ کی شان کی ہے نا، دنیا میں اس کا کیا تصور ہو سکتا ہے. لیکن کوئی جتنی بار آئے گا ہر باری اس کے لیے ایک مہمانی تیار ہے وہاں. انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. کون ہے جو اللہ کے گھروں کو آباد کر؟ فرمایا یہ ان کی ایمان کی گواہی دو، یہ ایمان والے ہیں. تصور کوئی نہیں تھا میرے عزیزو، مسلمانوں میں تصور کوئی نہیں تھا کہ ایمان ہو اور اس کا اللہ کے گھر سے تعلق نہ ہو. تصور کوئی نہیں تھا کہ مسلمانی ہو اور اس کا اللہ کے گھر میں آنا جانا نہ ہو. شرافت، عزت، کرامت، خوش نصیبی، سعادت مندی کی نشانی یہ تھی کہ یہ اللہ کے گھر میں کثرت سے آئے، آگے رہے. اس امت کے سب سے بڑے انسان، بلکہ اس کائنات کے سب سے بڑے آدمی محمد رسول اللہ. لیکن بتائیے اللہ کے گھر میں کہاں نظر آتے ہیں؟ اللہ کے گھر میں ساری زندگی کہاں نظر آئے؟ اور اس امت کے بڑے لوگ، ابو بکر، ان کے پاس اقتدار بھی ہے، ان کے پاس خلافت بھی ہے، ان کے پاس قومی ذمہ داریاں بھی ہیں، ان کے پاس نہ جانے کس قدر مشغولیت اور مصروفیت بھی ہے. ابو بکر ہیں، عمر ہے، عثمان ہیں، علی ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، لیکن اللہ کے گھر میں ہمیشہ پہلی صف میں نظر آئے. شرافت کا معیار یہی تھا، اچھے انسان کا پیمانہ یہ تھا، عزت دار آدمی کی علامت یہ ہوتی تھی. اللہ کے گھر میں کہاں ہے یہ؟ کوئی بھی اس امت کا بڑا آدمی جسے اللہ کے ہاں قبولیت ملی، کہیں ایسا نہیں کہ وہ اللہ کے گھر میں اس کے لیے دروازے بند ہو، وہ اللہ کے در سے محروم ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے ناراض ہوا کرتے تھے کوئی آدمی نماز پڑھے اور مرد ہو، عورت نہیں، عورت کی گھر کی نماز افضل ہے. مرد ہو گھر میں نماز پڑھے. اللہ کے نبی نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا.
سخت ناراضگی کا اعلان فرمایا ہے، اللہ کی طرف سے عذاب کی وعید سنائی ہے۔ مسلمان اس کی تربیت، اس کی دینی زندگی کی تعمیر، اس کی ایمانی زندگی کی تشکیل، اس کا اللہ سے تعلق نماز کے اجتماعی نظام میں، مسجد کے اہتمام میں بڑا اہم دخل ہے، بڑی اس کی اہمیت ہے۔ اللہ کے گھر سے تعلق۔ تو میرے عزیزو، رمضان کی برکتیں چاہیے، اللہ کے گھر سے تعلق جو، اور جلدی آؤ، آرام سے جاؤ، اور مسجد کے آداب کے ساتھ آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معمول تھا، جب مسجد میں تشریف لاتے وقت ہوتا تو 2 رکعت پڑھے بغیر بیٹھے نہیں کرتے تھے۔ اللہ تیرا شکر ہے اپنے دربار بلا لیا، اللہ اپنے دربار، اللہ تیرا شکر ہے۔ آپ کا تو معمول یہ تھا، امت کو تو سبق یہ دیا، جب اللہ کے دربار آؤ تو خوشی کا اظہار کرو۔ اے اللہ اپنے گھر بلا لیا، 2 رکعت شکرانے کے، 2 رکعت شکرانے کے۔ تحیت المسجد، 2 رکعت شکرانہ، اللہ اپنے گھر بلا لیا۔ کوئی دنیا کے بونے حکمران بلا لے اور بٹھا لے اور 10 منٹ دیں اور آدھا گھنٹہ لے لیں تو باہر خوشی سے آگے کہتا ہے یار 10 منٹ دیے تھے، آدھا گھنٹہ میرے ساتھ بات کی ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ایمان والے کے لیے تو سب سے بڑی بات ہے، اللہ نے اپنے دربے میں بلایا اور بٹھائے رکھا، سب چلے گئے اور آخر میں میں رخصت ہوا، سب سے پہلے گیا، سب سے آخر میں میں رخصت ہوا۔ در سے تعلق ہے، مولا سے تعلق ہے۔ وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، مچھلی پانی میں ہوتی ہے، سکون میں رہتی ہے، باہر جاتی تڑپتی ہے۔ ایمان والا اللہ کے گھر میں ہوتا ہے، سکون میں ہوتا ہے، باہر جاتا ہے تڑپتا ہے، کیسے اللہ کے گھر جاؤ۔ پرندہ پنجرے میں ہوتا ہے، تنگ ہوتا ہے، باہر ہوتا ہے، آزاد ہوتا ہے۔ فرمایا نفاق ہے، اللہ کے گھر میں تنگی محسوس ہو، اللہ کے گھر میں تنگی محسوس ہو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حقیقت، ایمان کی زندگی نصیب فرمائے۔ تو میرے عزیزو، اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو، اپنی زندگی کو مسجد سے جو۔ اور ایک بات اور بھی ہے، اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ۔ فرمایا تربیت کے نسخے میں دونوں چیزیں ہیں، مسجد میں نماز اہتمام کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، بڑھیا نماز مسجد کے نظام کے ساتھ، اور دوسری چیز قرآن کی تلاوت۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک عالمی تربیت کا نسخہ ہے، ایک عالمی تربیت کا نسخہ ہے۔ مسلمانوں کے گھر، مسلمانوں کی زندگیاں، مسلمانوں کی اولادیں، تصور نہیں تھا کہ نماز اور تلاوت اس سے محروم ہو۔ مسلمانوں کی زندگیاں، مسلمانوں کے گھرانے، تصور نہیں تھا کہ وہ تلاوت اور نماز سے خالی ہو، تصور کوئی نہیں تھا۔ نماز تلاوت اس سے تربیت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے نماز اچھی ہو، نماز بڑھیا ہو، نماز خشوع والی ہو، نماز اللہ کی دھیان والی ہو، نماز اللہ کی یاد کے لیے ہو، اور نماز رسمی نہ ہو، رواجی نہ ہو، اس کے اندر روح موجود ہو، پھر نماز کی تاثیر ہے، اس کی زندگی میں پھر گناہ رہتے کوئی نہیں، پھر اس کی زندگی میں بد اخلاقی رہتی کوئی نہیں ہے۔ مرچوں کی تاثیر تو نہیں بدلی، صدیاں گزر گئی، نمک کی تاثیر تو نہیں بدلی، صدیاں گزر گئی، برف کی تاثیر تو نہیں بدلی، صدیاں گزر گئی، آگ کے انگارے کی تاثیر تو نہیں بدلی، صدیاں گزر گئی۔ نماز کی تاثیر تو اللہ بتا رہا، اللہ کا کلام بتا رہا ہے کہ نماز کی یہ تاثیر ہے، صحت مند ہو، بڑھیا ہو، اللہ کی یاد کے ساتھ ہو، نماز اپنی حقیقت اور روح کے ساتھ ہو، اس کی یہ تاثیر ہے۔ وہاں خیانت نہیں رہتی، وہاں جھوٹ نہیں رہتا، وہاں بے حیائی نہیں رہتی، وہاں لقمہ حرام نہیں رہتا۔ نماز کا گناہوں کی زندگی کے ساتھ کیا تعلق؟
इन्न सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज की ये तासीर है, ये नुस्खा तिलावत कुरान, नमाज का एहतिमाम, ये बढ़िया है। अगर कोई ऐसे एहतिमाम करे अपने बच्चों में बच्चियों में, अच्छे इंसान बन जाएंगे, अच्छे इंसान बन जाएंगे, इंसानियत तरोताजा हो जाएगी। अगर नमाज और तिलावत में उम्मीद न रखना अपनी औलादों से कि वो आपकी भी फर्मा बरदार रहे, फिर उम्मीद न रखना कि वो कोई अच्छे इंसान बनेंगे, जो अल्लाह के नहीं वो अल्लाह के बंदों के कैसे हो सके, जो अल्लाह की वफादार नहीं, जिस जात ने नेमतों की हद कर रखी है, फिर अपने दुनियावी मोहसिनों का ख्याल उनके यहां कहां रहेगा, फिर दुनियावी मोहसिनों का लिहाज उनकी जिंदगी में कहां रहेगा। नमाज बढ़िया, तिलावत बढ़िया, ये तामीर का, तरबियत का आलमी नुस्खा है। मुसलमानों के घरों में, हर घर में बेटी बहना अपनी सुबह का आगाज तिलावत से किया करती। मुसलमान मर्दों में तसव्वुर नहीं था कि दिन गुजरे और तिलावत कुरान का वजीफा ना हो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो पैमाना बताया है, मैदा खराब हो भूख नहीं लगती, मैदा खराब हो तो भूख नहीं लगती, दिल खराब हो तो तिलावत का जी नहीं चाहता। मैदा खराब हो तो भूख नहीं लगती, दिल खराब हो तिलावत का जी नहीं चाहता, और मैदा ठीक हो तो भूख लगती है, भूख लगती है। सुभान अल्लाह, दिल ठीक हो फिर नेकी और तिलावत की भूख लगती है, फिर जी चाहता है। हज़रत उस्मान फरमाया करते थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जैसे अल्लाह साफ दिल दे दे, साफ जबान दे दे, वो तो तिलावत कुरान से सैर ही नहीं हो सकता। जिसे साफ दिल मिल जाए, साफ जबान मिल जाए, वो तो तिलावत कुरान से सैर ही नहीं हो सकता। या रसूलुल्लाह दिल खराब ही हो गया, इलाज भी क्या है? फरमाया दवा के तौर पे तिलावत करो, दवा के तौर पे, कड़वी समझो, न चाहे फिर भी तिलावत करो। जब दिल सेहतमंद हो जाएगा फिर तिलावत का भूख लगेगी। पहले दवा है फिर ये ग़िज़ा भी है, पहले ये दवा है फिर ग़िज़ा भी है, और जब दिल सेहतमंद हो जाएगा तिलावत कुरान ग़िज़ा बन जाएगी। जी नहीं भरेगा, जी नहीं भरेगा। ये दवा भी है, ग़िज़ा भी है, पैमाना भी है, पैमाना भी है, भूख लगती है, मैदा ठीक है, तिलावत का जी नहीं चाहता, दिल खराब है। कहीं इस दिल में आंख के रास्ते से, जबान के रास्ते से, कान के रास्ते से जुल्मत आई है, अल्लाह ना करे इस हाल में मौत आ जाए, अल्लाह ना करे इस हाल में मौत आ जाए। दिल की स्याही के साथ ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, वहां तो माल कोई नहीं काम आना और नहीं औलाद काम आनी है, वहां तो ये दिल ही काम आएगा। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, सेहतमंद दिन कौन लेके आया है? जिसमें नेकियों का नूर है, ईमान की ताजगी है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है, जिसे नेकियों का शौक है, यही दिल वहां काम आएगा। वहां कीमत माल की बुनियाद पर नहीं, औलाद की बुनियाद पर नहीं, दिल की बुनियाद पर है। और मेरे अजीजों, आज उस दिल की पैमाना क्या है? नेकी का जी चाह रहा है, तिलावत का जी चाह रहा है, अल्लाह का शुक्र अदा करो और कुरान को ग़िज़ा बना के रोजाना इसको अपना वजीफा बनाओ। अल्लाह के लिए अपने घरों में भी माहौल बनाएं। और न मेरे अजीजों, मुसलमानों के घरों की औलादे मुसलमान नहीं रह रही। इन कानों में ऐसे नजरियात और ऐसे ख्यालात की आवाज बढ़ती है, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। कोई कहता है मैं तो सिर्फ कुरान मानता हूं, तो कोई तो नादान कहता है मैं तो कब्र की जिंदगी को मानता ही नहीं। और ऐसी मखलूक मुसलमानों के घरों में परवरिश पा रही है जो ये भी कहती है मुझे तो यकीन ही नहीं कि अल्लाह की जात है भी या नहीं। जब इस दिल में गुनाहों की गंदगी की स्याही होगी तो फिर हर बुरा नजरिया, हर बातिल नजरिया, हर गुमराह नजरिया ये दिल कबूल करेगा। इसलिए कि जमीन गुनाहों की वजह से साजगार हो गई, बड़ा सा बड़ा कुफर कबूल कर लेगा। एक डॉक्टर सुबह मुझे बताया, डॉक्टर बन रही है, कहने लगी मजहब मसलक कोई चीज नहीं, ईसाई हिंदू सिख सब बराबर, इंसान तो है। अरे
اب یہ سوچ آپ کے ملک میں، آپ کے تعلیمی اداروں میں پروان چڑھ رہی ہے، اور میری اولادیں، میری بچیاں بچے ان ماحولوں میں جا رہی ہیں، قرآن کی غذا دی آپ کے گھر میں پرورش پائے گی، لیکن ایمان کوئی نہیں ہوگا۔ تحفظ کیجیے اپنے اولادوں کی، بال لگائیے اپنے بچوں کی ایمان اور دین کی۔ یہ کوئی عقل مندی نہیں، چند روزہ زندگی کی سہولیات دے رہے ہیں اور کھربوں سال کی زندگی ان کی ہلاکت اور بربادی کی بن رہی ہے۔ تو میرے عزیزو، کم از کم درجہ یہ ہے، اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کا معمول اپنے بچے بچیوں سے بنائیے۔ نماز کا اہتمام مرد مساجد سے اپنے بچوں کا تعلق جوڑیے۔ یہ حفاظت ہے، یہ تربیت ہے، یہ مسلمانوں کا ایمانی زندگی کے لیے پاور ہاؤس سے تعلق ہے۔ ایمان کی روشنی آتی رہے گی، ایمان کی روشنی آتی رہے گی۔ نماز بڑھیا، تلاوت میری زندگی بھر کا معمول۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔